دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محبت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ آج کل اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں تو ملاقات جنازوں میں ہوتی ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار اور اچھے اخلاق والا انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، دعاؤں میں بھی، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ لوگ بدن سے میل تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن دلوں سے نفرتیں صاف نہیں کرتے۔ انسان دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ خوبصورتی کا تعلق زبان سے اور کمال کا تعلق عقل سے ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا یہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ انسان بیماریوں کے خوف سے کھانوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن خدا کی سزاؤں کے خوف سے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ جب خالی پن محسوس ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دل کو سکون محسوس ہوگا۔ جس نے وقت کو پیدا کیا اسے وقت دے کر دیکھو، آپ کا وقت بھی بدل دے گا۔ جب روٹیاں 4 ہوں اور کھانے والے 5 ہوں تو تب صرف ماں ہی کہتی ہے مجھے بھوک نہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جس کے دل پر نصیحت اثر کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ زندگی سادہ اور مختصر رکھو، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کریں، کیونکہ قسمت جب تھپڑ مارتی ہے تو منہ پر نہیں بلکہ روح پر لگتا ہے۔ ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی بھی چیز کے لیے اچھے دوست کو قربان مت کرو۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، بلکہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ۔ دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت کے، یعنی تمہاری ماں۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ پاک ہر بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے بھی موڑ آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، ہم لمحوں میں ٹوٹنے بکھرنے والے انسان کہاں اس قابل کہ کوئی بڑائی جتا سکیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ جس کا کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ کو 3 اعمال بہت پسند ہے، سردیوں کا وضو، جوانی کی عبادت، گرمیوں کے روزے۔ اس عورت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں اس دنیا میں جو صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ انسانوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے اور کچھ کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ چپ کر کے سہتے رہو تو سب اچھا، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہی اسے سنبھال بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر اللہ پر سب چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین بھی رکھو، وہ تمہاری چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔
والدین کی دعائیں ہمارے لیے ایک روشنی کا چراغ ہے، ان کی دعاؤں میں چھپی طاقت سے ہمارے اندر بہترین خیالات اور ہمت کی کرن بنی رہتی ہے۔ میرا اللہ ہی کافی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان آپ کو گرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، صرف آپ کے ماں باپ ہی ہیں جو آپ کی کامیابی دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خوش رہا کریں کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، آمین۔ اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، جب غریب آدمی غصہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے بندے کو نیند کی راحت سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھ کر گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند سے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ پھول گواہ ہے، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گربان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے، دماغ جتنا چاہے روکے دل کی بات زبان پر آ کے رکتی ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی نہیں ہے، اور اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، آمین۔ جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو، 2 3 یا 4 سے کرو، لیکن ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو 1 سے نکاح کرو۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ دنیا سے بات کرنے کے لیے فون کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز کی ضرورت ہوتی ہے۔ فون سے بات کرنے میں بل ادا کرنا پڑتا ہے، اللہ سے بات کرنے میں نماز میں دل لگانا پڑتا ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے جبکہ اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے۔
دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔